السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولس پہ، ناول آتھر پہ۔ تو گائز، مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ، پہلے میں وہ ڈسکس کر لوں آپ کے ساتھ۔ ہمارے ہاں اچانک لاک ڈاؤن لگ گئے، مطلب آج صبح تک نا مطلب بتا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن وغیرہ ہو جائے گا 9 تاریخ تک، لیکن آج ہی لگا دیا ان لوگوں نے، یعنی کہ آج ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو انٹرنیٹ بند ہو گیا۔ ابھی انٹرنیٹ کہہ تو رہے ہیں کہ 12 13 14 15 تاریخ تک کبھی بھی کھل سکتا ہے، 15 تاریخ تک لاسٹ ڈیٹ دی ہے انہوں نے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایپیسوڈ نا آپ کو 15 تاریخ کو ملے گی، تب تک آپ کو میرے چینل پر اریج شاہ ناپید ملے گی۔ ہوا کیا ہے کہ ہمارے نا یہاں پہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے، تو اس کی وجہ سے نا انہوں نے نیٹ وغیرہ ہر چیز ہماری بند کر دی ہے۔ ہمیں ان لوگوں نے پورا کا پورا قید کر دیا، ہمارے دونوں پل بند کر دیے، مطلب ہر چیز بند ہو گئی ہے اس طرف۔ تو پتہ نہیں کب تک آپ کو یہ ایپیسوڈ ملے گی، لیکن جب بھی ملے گی نا تب شدت یارم کی ملے گی، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ 79 کے تب تک آپ لوگ کر دو گے۔ تو اس لیے نا ہمیں باتیں بہت ہو گئی ہیں، تو آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ ہمارا نیٹ چل جائے۔ آج ڈیٹ کیا ہے؟ آج 6 تاریخ ہے 6 مہینے کی، یعنی کہ جون کی 6 ہے۔ تو میں آج ہی ریکارڈ کر رہی ہوں، میں کوشش کروں گی کہ میں دوسرا ناول بھی لکھ کر کچھ نہ کچھ ریکارڈ کر کے رکھ لوں۔ ویسے اتنی گرمی، اوپر سے انٹرنیٹ بند، لائف از بلیک اینڈ وائٹ، تو میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم صبح ابھی پتہ کیا ٹائم ہوا تقریباً محل میں دوپہر کے 3 ساڑھے 3 بج رہے ہیں اس وقت، اور صبح سے نیٹ نے ذرا سا چونکا بھی نہیں ہے، نکی نکی چونکی بھی نہیں ماری۔ رات کو میں نے کوئی پتہ جنون کی ایپیسوڈ 115 پوسٹ کی تھی، اس کے بعد سے ہمارا نیٹ بند ہے، زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ تو خیر دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ تو چلو ہماری ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، ایپیسوڈ نمبر 31 32، شدت یارم۔ رومی میری جان، اٹھ جاؤ میرا بیبی، ماما کا پیارا سا بچہ، گڈ مارننگ۔ چلو جلدی سے یہ والی دوائی پی لو، اب تو ماشاءاللہ سے میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ ان میڈیسنز کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر نے بولا ہے کہ 3 سال کا کورس پورا کرنا ہے، تب جا کر رومی بڑا ہو کر بابا کی طرح 6 پیکس ایپ بنا سکے گا۔ روح اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے پیار سے اس کے بال سہلانے لگی۔ وہ جو پہلے ہی روح کے آنے پر چہک کر اٹھنے ہی والا تھا، روح کے ہاتھ میں میڈیسن کا ڈبہ دیکھ کر فوراً مزید بستر میں گھس گیا۔ ماما لویام ٹھیک ہو گیا ہے، اب اس میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، آپ لے جاؤ ان میڈیسن تو۔ ماما رویام ٹھیک ہو گیا ہے، اب اس کو ان میڈیسنز کی ضرورت نہیں ہے، آپ لے جاؤ ان میڈیسن کو۔ وہ مزید بستر میں گھستے ہوئے یارم کی بغل میں گھسا تھا، کہیں سے کوئی پناہ مل جائے اور وہ دوائیوں کی کڑواہٹ سے بچ جائے۔ وہ اپنی تمام تر کوشش کر چکا تھا۔ رومی میرا بچہ، میری جان، ایسا نہیں کرتے نا، چلو باہر آؤ۔ وہ آہستہ سے اس کا بازو پکڑ کر اسے یارم سے ذرا دور کرتے ہوئے اپنی طرف گھسیٹ رہی تھی۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں یارم کو بھی جگا دینا تھا، اتنا تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ نہیں پینی دائی، نہیں پینی دائی، نہیں پینی، کڑوی ہوتی ہے، نہیں پینی، نہیں پینی دوائی، نہیں پینی دوائی ماما، یہ کڑوی ہوتی ہے۔ وہ مزید یارم کے بازو میں گھستے ہوئے شور مچانے لگا تھا، جب یارم نے آہستہ سے اس کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے سینے میں چھپایا تھا۔ روح بیبی، کیوں ضد کر رہی ہو؟ وہ نہیں پینا چاہتا دوائی تو کیوں زبردستی کر رہی ہو میرے معصوم سے بچے کے ساتھ؟ وہ اسے مزید اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ رویام کو سپورٹ ملتے ہی وہ پوری طرح اس کے سینے میں گھس کر خود پر کمبل اڑا چکا تھا۔
میں دشمن نہیں ہوں آپ کے بیٹے کی، یہ ضروری ہے یارم۔ ڈاکٹر نے 3 سال کا کورس بتایا ہے، پتہ نہیں میرے کوما کے وقت کس نے اس کو میڈیسنز دی ہوں گی۔ ویسے تو میں نے ساری میڈیسنز چیک کی تھی، پری نے بہت احتیاط کی ہے، لیکن وہ ماں کی طرح خیال تو نہیں رکھ سکتی نا۔ روح کی ممتا جاگ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی طرح کی نرمی کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ یہ میڈیسن اس کے لیے حد سے زیادہ ضروری تھی۔ میں مانتا ہوں روح، جس طرح تم اس کا خیال رکھ سکتی ہو کوئی نہیں رکھ سکتا، لیکن ابھی اس کا موڈ نہیں ہے میڈیسنز کھانے کا، تو میرے خیال میں رہنے دینا چاہیے۔ ویسے بھی ہمارا بیٹا اتنا بھی بریو نہیں ہے کہ ہر طرح کی میڈیسن فوراً منہ کھول کر کھا لے، یہ کڑوی ہوتی ہے، اور پھر تمہیں تو پتہ ہی ہے نا، ریام کو کڑوی چیزیں نہیں پسند۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ریام ہے، کوئی یارم کاظمی تھوڑی ہے جو فوراً تمہاری بات مان جائے گا۔ مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی پیار نہیں کرتا، یارم نے اپنے ڈمپلز چھپاتے ہوئے کہا تھا، جس پر اسے اپنے سینے پر ہلکی سی ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ ریام پوری طرح گردن اوپر کی طرف اٹھائے اس کے چہرے کو گھور رہا تھا، لیکن یارم نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اب بھی بستر کے اندر ہی تھا۔ بابا، ریام ماما سے بہت پیار ڈالتا ہے، لیکن یہ دوائی کڑوی ہوتی ہے۔ ریام سے نہیں پی جاتی، اور ویسے بھی ماما تے پیار دائی سے کیا لینا دینا ہے۔ میں اپنی ماما سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ سے بھی زیادہ، بٹ میں یہ دائی نہیں پی سکتا، کیونکہ آپ بھی ماما سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن یہ دوائی تو آپ بھی نہیں پی سکتے۔ بابا، ریام ماما سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن یہ دوائی بہت کڑوی ہوتی ہے، ریام سے نہیں کھائی جاتی، اور ویسے بھی ماما کے پیار کا اس دوائی سے کیا لینا دینا ہے۔ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ سے بھی زیادہ، بٹ یہ دوائی نہیں کھا سکتا، کیونکہ آپ بھی ماما سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن یہ دوائی تو نہیں کھائیں گے نا۔ ریام جو مزے سے اس کی باتیں سن رہا تھا، آخری بات پر چیلنجنگ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایکسکیوز می مسٹر چوزا، تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں اپنی روح بیبی کے لیے یہ میڈیسنز نہیں کھا سکتا؟ میں اپنی روح کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ لاؤ روح، مجھے دو، میں کھا کے دکھا دیتا ہوں۔ جو جیتے گا وہی تم سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ ہاں ہاں ماما دے دو، بابا پی لیں دے، میں بھی تو دیکھوں یہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہاں ہاں ماما دے دو، بابا پی لیں گے، میں بھی تو دیکھوں وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ فوراً ہی بیڈ پر اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے وہ یارم کے برابر آتا اپنے ننھے ہاتھوں کو اپنی کمر پر رکھ چکا تھا۔ انداز پورا چیلنجنگ تھا۔ یارم کو ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ وہ پھنس چکا ہے۔ تو مجھے چیلنج کرنا بند کر، سمجھا؟ میں اپنی روح کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور تو نہیں کر سکتا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، جب ریام نے روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یارم کو دوائی پلانے کے لیے کہا تھا۔ رومی بیبی، یہ آپ کے لیے ہے، بابا کے لیے نہیں، آپ پیار ثابت کرو۔ روح جیسے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہ رہی تھی۔ نی
پہلے ان تو ترنے دو، پھر میں تر لوں گا۔ ان تو بولو، اگر ہمت ہے تو پی کے دکھائیں۔ نہیں نہیں، پہلے ان کو کرنے دو، پھر میں کر لوں گا۔ ان کو بولو، اگر ہمت ہے تو پی کر دکھائیں۔ ریام نے جیسے مسئلہ ہی حل کر دیا تھا، جبکہ یارم اس 1.5 فٹ کے چوزے کو اپنے سامنے یوں چیلنجنگ انداز میں کھڑا دیکھتا حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ رومی بیٹا، تم ثابت کرو میری جان، بابا بہت پیار کرتے ہیں۔ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، رخ نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر رومی نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ آج تو وہ اپنے باپ کو ہر قیمت پر چیلنج کرنے والا تھا۔ ہاں تو پی لیں یہ دائی، ہاں تو پی لیں یہ دوائی، اسے بات ہی ختم کر دی۔ یارم نے فوراً رخ کے پاس آتے ہوئے اپنا منہ کھولا تھا۔ پلا دو، پلا دو مجھے یہ دوائی۔ یارم کچھ زیادہ ہی جذبات میں بہہ گیا تو روح اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ یارم، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، اس نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جب یارم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کوئی اشارہ کیا تھا۔ پلا دو ماما، پلا دو ماما، پلا دو، میں بھی تو دیکھوں ماما آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ پلا دو ماما، پلا دو، میں بھی تو دیکھوں بابا آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ رومی بھی فوراً اس کے کندھے کے ساتھ چپکتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں دیکھ لینا، لیکن میری ناک بند کر پہلے، تاکہ مجھے اس دوائی کی اسمیل نہ آئے۔ یارم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو ریام نے فوراً ہی یارم کی ناک کو اپنی ننھی سی مٹھی میں دبایا تھا۔ پلاؤ ماما، پلاؤ، پلاؤ ماما، پلاؤ، وہ جوش سے کہنے لگا۔ جب رخ نے پریشانی سے دوائی چمچ میں ڈالتے ہوئے یارم کے منہ کے قریب کی تھی، تب اس نے ریام کا کھلا ہوا منہ دیکھا۔ ایکسائٹمنٹ میں وہ اپنا منہ کھول چکا تھا۔ رخ نے ایک نظر یارم کو دیکھا، پھر اگلے ہی پل اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے اس نے چمچ ریام کے منہ میں اڈھیل دیا تھا۔ اوہو، یہ کیا ہو گیا؟ میرا ہاتھ الٹا ہو گیا۔ اوہو یارم، میں نے غلطی سے ریام کے منہ میں میڈیسن ڈال دی، رخ نے ڈرامائی انداز میں کہتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ ریام بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی؟ یقیناً وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ یارم نے ایک نظر غور سے ریام کے منہ کو دیکھا تھا، پھر اپنا کہکا کنٹرول نہ کر پاتے ہوئے اس کے زوردار کہکوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ ریام اب بھی بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جب رخ نے آہستہ سے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے خود میں چھپا لیا تھا۔ آئی ایم سو سوری میرا بیٹا، پتہ نہیں کیسے ماما سے غلطی سے ہو گیا، میں تو بابا کو میڈیسنز کھلا رہی تھی، غلطی سے آپ کے منہ میں چمچ چلا گیا۔ آئی ایم ویری سوری، ماما کو معاف کر دو نا میری جان۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کمرے میں گھومنے لگی تھی، جبکہ یارم کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ ریام رخ سے بری طرح سے ناراض ہو گیا تھا، اور یہ چیز یارم کو بڑا مزہ دے رہی تھی۔ ویسے بھی دونوں سارا دن پیار کرتے اسے جلاتے رہتے تھے، اب اسے تھوڑا سا سکون ملا تھا۔ بیچارہ بیٹا اپنے باپ کا
ٹیسٹ لینے جا رہا تھا۔ دندی ماما کتی کتی بات نہیں کروں گا، گندی ماما کٹی کٹی بات نہیں کروں گا۔ وہ روح کے سینے میں چھپتا اسی سے ناراض ہو رہا تھا، جبکہ روح اسے منانے کے ہزار جتن کر رہی تھی۔ پکی کٹی، پھر تیری ماں کو میں ہمیشہ کے لیے لے لوں گا، یارم اس کے مزے لیتے ہوئے بولا تو ریام نے اسے گھور کر دیکھا۔ ماما آپ صرف میری ہو نا، ماما آپ صرف میری ہو نا۔ اسے یوں ہی ہنستے دیکھ کر ریام نے روح سے تصدیق کرنی چاہی تھی، جس پر روح نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں بیٹا، ماں تو صرف تیری ہے، میری تو جانو ہے، روح بیبی ہے میری۔ اب یارم ریام کے تازہ تازہ زخم پر مسالے لگانے لگا تھا، جس پر وہ اور تپ رہا تھا۔ ماما ان تو بتا دو، آپ صرف میری روح بیبی ہو، صرف ریام تھی۔ ماما آپ ان کو بتا دو کہ آپ صرف میری بیبی ہو، صرف ریام کی۔ وہ اسے گھور کر دوبارہ روح سے مخاطب ہوا تھا، جیسے ماننے کی شرط رکھ رہا تھا۔ خبردار چوزے، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیبی میری بیوی ہے، تیری ماں بنا دی، اتنا ہی کافی ہے۔ زیادہ میری بیبی کے ساتھ چپکا چپکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تو ناراض ہے نا، تیری ماں نے تجھے اتنا بڑا دھوکا دیا۔ یارم نے اسے پھر سے یاد دلانا چاہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ ظلم کی انتہا ہوئی ہے، جس پر روح نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ کہاں وہ معاملہ حل کرنا چاہتی تھی، کہاں اس کا شوہر معاملے کو مزید بگاڑ رہا تھا۔ میری ماما میری روح بیبی ہے، صرف اور صرف میری۔ آپ زیادہ فری نہ ہو گندے بابا۔ میری ماما میری بیبی ہے، صرف اور صرف میری۔ آپ زیادہ فری نہ ہو گندے بابا۔ وہ اسے جواب دیتا دوبارہ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو یاد کرتا روح کے سینے میں چھپ گیا تھا، جبکہ یارم اب بھی ہنس ہنس کر اسے تپا رہا تھا۔ ماما بولو ان کو کہ آپ صرف ریام کی ہو، ماما بولو ان کو کہ آپ صرف ریام کی ہو، اس نے غصے سے روح کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ناراضگی بھی دکھانی تھی اور یارم پر ثابت بھی کرنا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ ہاں میں صرف اپنے بیٹے کی ہوں، میرا پیارا بچہ۔ ماما ویری ویری سوری ہے آپ سے، وہ اسے خود سے لگاتی پھر سے بولی تھی، جبکہ یارم کی گھوریوں کو فی الحال وہ پوری طرح سے نظر انداز کر رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنے بیٹے کو منانا تھا، شوہر کو منانا کون سا اس کے لیے مشکل تھا، تھوڑی بہت اس کے پسندیدہ انداز میں ہی تو آنا تھا نا۔ ہاں وہ یارم کی بے باکیوں کے جواب بے باکیوں سے نہیں دے سکتی تھی، لیکن وہ یارم کو منا سکتی تھی۔ اسے یارم کو منانا آتا تھا، یہ مشکل نہیں تھا اس کے لیے۔ سن لیا، ریام نے گھور کر یارم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو سن ہی لیا، بہرا تھوڑی ہوں، یارم نے منہ بنا کر کہتے ہوئے خود پر کمبل اڑا لیا تھا، ساتھ ہی ساتھ کمرے کی لائٹ بھی
آف کر گیا تھا۔ رخ جانتی تھی کہ اب تک اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی، اسی لیے خاموشی سے ریام کو اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ یارم کو تو اس نے منا ہی لینا تھا۔ اوکے، تو ماما کا پیارا سا رومی کیا کھائے گا؟ ماما کیا بنا کر دے اپنے چاند سے بیٹے کو؟ وہ اسے اٹھا کر کچن میں لے کر آئی تھی۔ میں ناراض ہوں، وہ منہ پسور کر کہتا اس کی گود سے نکل کر ٹیبل پر چڑھ گیا تھا، ساتھ ہی چہرہ بھی دوسری طرف پلٹ لیا تھا تاکہ وہ اسے منائے۔ مطلب صاف تھا، وہ آسانی سے اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ رخ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے ہلکے سے ہونٹوں کو شیپ دیتے ہوئے معصومیت دکھائی تھی۔ اس کے باپ پر یہ معصومیت کام کرتی تھی، بیٹے پر کیسے نہ کرتی؟ بولا نا، غلطی سے ہو گیا۔ پتہ نہیں میرے ہاتھ کو کیا ہو گیا تھا، میں تو آہستہ سے بابا کے منہ میں ساری میڈیسنز ڈالنے والی تھی، لیکن آپ کا چھوٹا سا منہ کھلا ہوا اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ ماما سے رہا ہی نہیں گیا۔ ماما نے آپ کو وہ گندی سی میڈیسن پلا دی، لیکن آئندہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ رومی ماما، بہت بہت سوری ہے۔ وہ آہستہ سے اپنے کانوں کو پکڑتے ہوئے اسے بار بار اپنی شکل دکھا رہی تھی تاکہ اس کے معصوم بیٹے کو اس پر ترس آ جائے۔ پہلے تو رومی نے آگے پیچھے خوب گردن گھماتے ہوئے ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا، لیکن اپنی ماں سے کتنی دیر ناراض رہ سکتا تھا؟ ایک شرط پہ معاف کروں گا، ایک شرط پر معاف کروں گا۔ اس نے اپنی ننھی سی انگلی بلند کرتے ہوئے اسے دکھائی تھی۔ رخ اس کے انداز پر دل و جان سے نثار ہوتی اس کی ننھی سی انگلی کو تھام کر اپنے لبوں سے لگا گئی تھی۔ ماما کو اپنے بیٹے کی ہر شرط منظور ہے، بتاؤ ماما نے کیا کرنا ہے؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے ننھے سے ہاتھوں کو اپنے گرد حصار کی صورت باندھ چکی تھی۔ بابا تے شام میں لومی کو آئی لو یو بولنا ہے، 10 کشش کرنی ہے، اور کہنا ہے روح صرف رویامتی ہے۔ بابا کے سامنے رومی کو آئی لو یو بولنا ہے اور 10 کسز کرنی ہیں، اور کہنا ہے کہ رخ صرف رویام کی ہے۔ وہ اس کے سینے سے چہرہ نکالتا شرارت سے ڈمپلز دکھاتے ہوئے اپنی شرط رکھ رہا تھا۔ رخ تو اس کے شیطانی دماغ پر حیران رہ گئی تھی۔ چھوٹے بچے اس طرح کی فرمائشیں کہا کرتے ہیں، لیکن رویام یارم کاظمی کا بیٹا تھا۔ وہ اس کا ننھا سا دماغ بھی اس کے باپ کی طرح ہی چالاک تھا۔ اپنے باپ کو جیلس کرنے کے لیے اب وہ اس طرح کی شرارتیں بھی کرنا چاہتا تھا۔ رخ نے سوچتے ہوئے ایک لمحے کا وقفہ لیا تھا، پھر اپنے بیٹے کو منانے کے لیے فوراً حامی بھر لی تھی۔ مجھے منظور ہے، لیکن اس کے بعد اگر بابا گھوریں گے تو وہ گھوریاں رومی کو ملیں گی، ماما کو نہیں۔ بولو منظور ہے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولی تو رویام نے فوراً نفی میں سر ہلاتے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔
یعنی کہ وہ ہر طرح کا ملبہ روح پر ہی ڈالنا چاہتا تھا. اسے اپنے باپ کی گھوریاں ہرگز منظور نہ تھی. یہ تو غلط بات ہے نا. ماما کو بابا سے ڈر لگ جائے گا. وہ معصومیت سے منہ بناتے ہوئے بولی. نو، ماما تو بابا سے ڈر نہیں لگتا. بابا تو ماما سے ڈر لگتا ہے. بابا آپ تو کچھ نہیں بولیں گے. ڈونٹ وری. پھر میں راضی ہو جاؤں گا. نو، ماما کو بابا سے ڈر نہیں لگتا. بابا کو ماما سے ڈر لگتا ہے. بابا آپ کو کچھ نہیں بولیں گے. ڈونٹ وری. پھر میں راضی ہو جاؤں گا. اس نے بھرپور شرارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اینڈ پر اسے لالچ بھی دیا تھا اور اس کے لالچ میں رخ آ بھی گئی تھی. ٹھیک ہے، جیسا میرا رومی چاہے گا ویسا ہی ہوگا. وہ پیار سے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اٹھا چکی تھی. اب اس کا ارادہ ریام کو کچھ کھلانے کا تھا. ویسے تو اب اس کی میڈیسنز روز کے حساب سے ختم ہو چکی تھی. اب بس ایک ہی دوائی تھی جو اسے ہر ہفتے دینا بے حد ضروری تھی، اور وہی ایک دوائی دیکھ کر ریام کا موڈ آف ہو جاتا تھا. لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے پر کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتی تھی. ریام ایک بہت بڑی بیماری سے لڑ رہا تھا جس کے ساتھ وہ اب بھی مقابلہ کر رہا تھا. جب تک اس کا میڈیسن کورس ختم نہ ہو جائے انہیں کسی بھی طرح کا رسک نہ لینے کے لیے کہا گیا تھا، اور اپنے بیٹے کی صحت پر وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی. ناشتہ ملے گا اس گھر میں یا صرف ماں بیٹے کا پیار دیکھ کر پیٹ بھرنا پڑے گا. کچن کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے یارم ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا. محبت کے مظاہرے وہ کمرے میں ہی دیکھ چکا تھا. اب اسے اتنا زیادہ لاڈ پیار برداشت نہیں ہو رہا تھا. اب اس کا بیٹا فری ہو رہا تھا اس کی بیوی کے ساتھ. ہاں یارم، بس آپ کا ناشتہ بن گیا. بس میں ریام کے لیے کچھ اسپیشل بنا رہی ہوں. میرے بیٹے کا منہ کروا ہو گیا ہے نا، تو اس کے لیے میٹھا میٹھا سا کیک. آپ بھی کھائیں گے؟ اس نے پلٹ کر یارم کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ یارم کو کچن کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر رومی نے فل منہ بناتے ہوئے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھا. اس وقت وہ اپنے باپ کو بھی منہ لگانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. نہیں، مجھے نہیں کھانا یہ کیک. مجھے میٹھی چیزوں میں تمہارا یہ میٹھا سا بیٹا پسند ہے. وہ اندر داخل ہوتے ہوئے ریام کو اچانک اپنے شکنجے میں لے چکا تھا. ماما بتاؤ، ماما بتاؤ، ماما بچاؤ، ماما بچاؤ. اس سے پہلے کہ ریام اپنی بھرپور ناراضگی کا اظہار کرتا، یارم اسے اس کی گردن پر داڑھی چبونا شروع کر دی تھی. جب تک وہ روح کو اپنی مدد کے لیے پکارتا تب تک اس پر اچھا خاصا ظلم ہو چکا تھا. ریام نے اگلے ہی لمحے رونا شروع کر دیا تھا جبکہ یارم اسے وہیں ٹیبل پر بٹھاتا کچن سے نکل گیا تھا. اب رخ تھی اور اس کا معصوم سا بچہ تھا جس پر ایک دفعہ پھر سے اس کے باپ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے. ہم بابا سے بات نہیں کریں گے، ہم بابا کو کچھ نہیں دیں گے. میرا پیارا بچہ ابھی
کیک کھائے گا وہ اسے اپنے ساتھ باہر لاتے ہوئے بڑی مشکل سے اس کو سمجھا پائی تھی۔ فائنلی کہیں جا کر اب ریام نے اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا سیدھا کیا تھا، ورنہ اس نے تو رو رو کر اپنی حالت بگاڑ رکھی تھی۔ ایک تو اسے صبح صبح وہ کڑوی میڈیسنز دی گئی تھی جس سے وہ نفرت کرتا تھا، اور اب اس کے باپ نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ معصوم سے بیٹے کو رلا کر نہ جانے کیا سکون ملتا ہے انہیں، اور پھر رلا کر میرے حوالے کر جاتے ہیں۔ میں جانوں اور ریام جانے، ذرا احساس نہیں ہے میرا پیارا بچہ پورا چہرہ سرخ ہو گیا ہے رو رو کر۔ وہ باہر آتے ہوئے منہ میں بربراتی یارم کو کوس رہی تھی جو اس وقت باہر کہیں بھی نہیں تھا۔ رومی، آپ کے بابا کدھر چلے گئے؟ اس نے ہر طرف نگاہیں گھما کر یارم کو ڈھونڈنا چاہا تھا، لیکن یارم وہاں پر کہیں بھی نہیں تھا۔ جبکہ کیک ہاتھ میں تھامے ریام اس کے سوال کو پوری طرح نظر انداز کر گیا تھا۔ اب وہ اپنے باپ سے ناراض تھا تو اس کا پتہ تھوڑی نہ رکھنے والا تھا۔ رخ نے ایک نظر اس کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ منہ پھیلائے ہوئے وہ زیادہ پیارا لگتا تھا۔ اس کے گال یارم کی شدتوں سے پوری طرح سرخ ہوئے تھے، جبکہ اس کی گود میں بیٹھا کیک کھاتا وہ کیوٹنس کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ رخ نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تو اس نے ہلکا سا ڈمپل شو کیا تھا۔ ماما کا شہزادہ بیٹا اس طرح سے ناراض نہیں ہوتے، بابا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ میڈیسن تو میں نے دی تھی نا، بابا کا تو کوئی قصور نہیں، بابا تو کھا رہے تھے نا۔ اب بابا سے ناراض مت ہونا، بس بابا نے تھوڑا سا آپ سے پیار کیا ہے۔ وہ ہر طرف نگاہیں گھماتی یارم کو ڈھونڈ چکی تھی۔ یارم وہاں کہیں نہیں تھا تو وہ خود ہی اس کے سامنے یارم کی وکالت کرنے لگی تھی۔ کیا کرتی، مجبور جو تھی۔ دونوں باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے ناراض بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، ورنہ یارم نے تو اس کی ناراضگی کے بھی فائدے ہی اٹھانے تھے۔ آپ نے غلطی سے وہ میڈی میرے منہ میں ڈالی تھی تو بابا ہا 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 کرتے کیوں ہنسے تھے؟ آپ نے غلطی سے وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈالی تھی تو بابا ہا ہا کر کے کیوں ہنسے تھے؟ وہ یارم بالکل یارم کی نقل اتارتے ہوئے اسے بتا رہا تھا کہ یارم نے غلطی کہاں پر کی تھی، جبکہ روح کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے پر واقعی ظلم ہوا ہے۔ اس کے بیٹے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی تھی اور اس کا باپ اس طرح سے ہنس رہا تھا، تو یہ بات تو سچ مچ میں بہت زیادہ ناراضگی والی تھی۔ ہاں میری جان، یہ تو بابا نے بہت غلط کیا۔ بابا کو اس طرح سے ہا ہا کر کے نہیں ہنسنا چاہیے تھا۔ میں انہیں بتاؤں گی تو وہ آپ کو منائیں گے۔ وہ پیار سے اس کا گال چومتے ہوئے
اسے سمجھانے لگی تھی، جبکہ ریام نے کیک ابھی بھی منہ میں ڈالتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کچن میں اپنی ڈالی میلے تالوں پر ڈڈلی تھی۔ کچن میں اپنی داڑھی میرے گالوں پر لگائی تھی۔ اس نے ایک اور جرم گنوایا تھا۔ وہ آسانی سے یارم کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تو بابا لاڈ کر رہے تھے اپنے بچے کے ساتھ، اس نے پیار سے سمجھایا۔ نو لاڈ، نو لاڈ۔ وہ کیک کا پیس منہ میں ڈالتا گردن نفی میں سر ہلا گیا۔ اسے اپنے باپ کا یہ والا لاڈ بھی نہیں چاہیے تھا۔ اچھا چلو، میں بابا کو بولوں گی کہ رومی کو آہستہ سے پیار کرے، اتنے زور سے نہیں۔ وہ اس کے ہونٹ صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، جن پر کیک لگا تھا۔ وہ آپ دی بھی نہیں سنتے، وہ آپ کی بھی نہیں سنتے، اس نے منہ بسور کر کہا تو رخ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ کچھ معاملوں میں یارم اپنی کرتا تھا۔ اب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ لاڈ پیار کرنے کے لیے اس کی اجازت کا منتظر تو ہرگز نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے اس سے پوچھنا تھا کہ وہ کس انداز میں اپنے بیٹے سے پیار کرے۔ ہاں یہ بات تو ہے رومی، آپ کے بابا میری بھی نہیں سنتے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ٹیشو پیپر سے اس کے ہونٹ صاف کرتے ہوئے کندھے اچکا گئی تھی۔ جب ریام کو احساس ہوا کہ وہ اکیلا کیک کھا رہا ہے اور اس کے گھر آئے مہمان بھوکے ہیں۔ ماما فش کیا کھائے گی؟ ماما فش کیا کھائے گی؟ اس نے رخ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا، پھر نگاہ بڑے سے پانی کے جار پر گئی تھی جہاں بہت ساری رنگ برنگی مچھلیاں اپنی زندگی میں مگن تھیں۔ نہیں بیٹا، وہ کیک نہیں کھاتی، اس نے فوراً بتایا تھا، اس سے پہلے کہ اس کا بیٹا اپنی مچھلیوں کو بھی کیک کھلا دے۔ اس نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ مدر، ہمیں پوچھنا تو چاہیے نا، یہ تو بیڈ مینرز ہیں، وہ ہمارے گھر میں مہمان ہیں۔ مگر ہمیں پوچھنا تو چاہیے نا، یہ تو بیڈ مینرز ہیں، وہ ہمارے گھر میں مہمان ہیں۔ وہ اٹھ کر مچھلیوں کے جھاڑ کے پاس آتے ہوئے بولا تو رخ بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ تم تیت تاؤ دی، تم کیک کھاؤ گی؟ اس نے جار پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں بالکل جار کے ساتھ چپکائی تھی۔ دیکھو رومی جانو، وہ بلو والی جو فش ہے نا، وہ اندر سے اپنی دم نفی میں ہلا رہی ہے، وہ لوگ کیک نہیں کھاتے۔ رخ نے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی تھی۔ اسے اپنے بیٹے پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، اس معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ اگر وہ اپنے شونو کو کیک کھلا سکتا تھا تو وہ مچھلی کو بھی کھلا سکتا تھا۔ بہت یمی ہوتا ہے تیت، میٹھا میٹھا۔ میری ماما بہت یمی بناتی ہیں۔ تم ایک بار ٹرائی کرو، تمہیں اچھا لگے گا۔ بہت یمی ہوتا ہے کیک، میٹھا میٹھا۔ میری ماما بہت یمی کیک بناتی ہیں، تم ایک بار ٹرائی کرو، تمہیں اچھا لگے گا۔ وہ رخ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اندر بیٹھی مچھلی کو کنونس کرنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ
اسے کیک کھانا چاہیے، لیکن اندر بیٹھی مچھلی نے پھر سے اپنی دم کو نفی میں ہلایا تھا۔ ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے، وہ زیادہ میٹھی چیزیں نہیں کھاتی رومی، آپ کھاؤ۔ اس نے آہستہ سے ریام کو اٹھا کر اپنی گود میں لیتے ہوئے واپس صوفے پر لا کر بٹھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سچ میں ان مچھلیوں کو کیک کھلا دیتا، بہتر تھا کہ وہ اسے وہاں سے ہٹا دے۔ ماما، فش کیا کھاتی ہے؟ وہ ہمارے در میں گیسٹ ہے، ہم اس کے لیے کیا لے کر آئیں؟ ماما، فش کیا کھاتی ہے؟ وہ ہمارے گھر میں گیسٹ ہے، ہم اس کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر یارم کا ظلم اس کے دماغ سے نکل چکا تھا۔ اب دماغ پر مچھلیاں سوار تھی اور یہ ایک اچھا سائن تھا۔ پتہ نہیں، ہم بابا سے پوچھیں گے فش فوڈ کے بارے میں، پھر شام کو ان کے ساتھ مارکیٹ چلیں گے۔ ویسے بھی تو بابا کہہ رہے تھے نا کہ وہ ہمیں مارکیٹ گھمانے لے کر جائیں گے۔ وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے دوبارہ سے باتوں میں لگانے لگی تھی، جبکہ اس دوران ریام کا دھیان اپنی مچھلیوں پر ہی تھا جو اپنے گھر سمیت اس کے گھر آ گئی تھی۔ اب وہ اس کی نیبرز نہیں رہی تھی، بلکہ وہ اس کے گھر کی گیسٹ بن چکی تھی، جن کی خدمت کرنا ریام اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ریام کو ناشتہ کروانے کے بعد جب وہ اسے اچھے سے تیار کر کے باہر لے کر آئی تو بھی یارم اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ نہ جانے یارم کہاں چلا گیا تھا۔ ہر طرف نگاہیں گھماتے ہوئے اس نے یارم کو تلاش کرنا چاہا تھا۔ نہ تو وہ گھر کے اندر کہیں پر تھا اور نہ ہی باہر۔ وہ وہیں باہر دھوپ میں بیٹھتے ریام کے ساتھ کھیلنے لگی تھی، جبکہ شونو ان کے آگے پیچھے ہی اچھل کود کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ پری سے فون پر بات کرنے کا تھا، لیکن اس کے پاس کسی کا بھی نمبر نہیں تھا۔ یہاں پر رہتے ہوئے وہ کسی کے ساتھ بھی رابطے میں نہیں تھی۔ پتہ نہیں یارم نے کب تک واپس جانا تھا، شاید وہ اگلے 4 مہینوں تک یہیں پر رہنے والا تھا۔ اس نے روح سے وعدہ کیا تھا کہ ان 6 مہینوں میں وہ ہر طرح کا مافیا کام چھوڑ دے گا، اور وہ چھوڑ چکا تھا۔ وہ اپنا سارا وقت ان دونوں کے ساتھ گزار رہا تھا۔ روح جانتی تھی وہ کبھی بھی اپنا یہ کام چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ اپنی زندگی کے یہ 6 مہینے فقط اس کو دے رہا تھا، صرف اور صرف اس کا ڈر کم کرنے کے لیے، اس کو واپس زندگی کی طرف لانے کے لیے۔ اس واقعے نے روح کو اندر سے بہت ڈرا دیا تھا۔ اس کا ڈر کم کرنے کے لیے یارم ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح لہرا رہا تھا، اور وہ یارم کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یارم کے لیے یہ سب کچھ کتنا اہم ہے۔ یارم کی ہر سانس اس کام کے لیے تھی۔ یارم کو تو آخری سانس تک یہ کام کرنا تھا، اور وہ یارم کے اس کام میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ہاں، لیکن اس واقعے نے اسے ڈرا دیا تھا، اور وقتی طور پر یارم یہ سب کچھ چھوڑ کر اسے اس صدمے سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔
رخ کے لیے اس واقعے کو بھولنا آسان نہیں تھا۔ جس طرح یارم کے دشمن نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی کل کائنات مٹانے کی کوشش کی تھی، ان سب چیزوں نے روح کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یارم اس وقت ان سب چیزوں کا ذکر نہیں کر رہا تھا، ان سب چیزوں سے دور آ گیا تھا، لیکن روح جانتی تھی یارم کی حقیقت وہی ہے، یارم کا اصل وہی ہے، یارم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لیکن اس کے لیے، صرف اور صرف اس کے لیے وہ ہر چیز کو چھوڑ کر اس کے ساتھ یہاں آیا تھا، اسے ایک پرسکون زندگی دینے کے لیے، اسے خوش رکھنے کے لیے، اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ جو وقت وہ اس کے ساتھ گزار رہا تھا، جو وقت وہ اسے دے رہا تھا، وہ یہاں بہت خوش تھی، ہاں لیکن یہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ جانے وہ سب لوگ کیسے ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ ماما، بابا کدھر ہیں؟ ماما، بابا کدھر ہیں؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن یارم کو ہی سوچ رہی تھی، جب اچانک ہی ریام نے اس کے کندھے سے لٹکتے ہوئے سوال کیا تھا، پتہ نہیں آپ کے بابا کدھر ہیں؟ میں بھی کب سے انہیں ہی ڈھونڈ رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں باہر گئے ہوں، موبائل بھی نہیں ہے ورنہ کال کر کے پوچھ لیتی۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے ریام کو بتایا تھا، جبکہ ریام بھی اب اسی بات کا افسوس کر رہا تھا کہ اس کے پاس موبائل فون کیوں نہیں تھا۔ اس کا باپ صبح سے غائب تھا اور اسے پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے جاگے ہوئے بامشکل ابھی 1 گھنٹہ ہوا تھا، ہاں تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہی اس کے باپ نے اس کے ساتھ کچن میں ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اور پھر کہیں غائب ہو گیا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ یارم نے وعدہ کیا تھا وہ انہیں باہر مارکیٹ لے کر جائے گا، جہاں سے وہ اپنے نیبرز کے لیے بہت سارے گفٹس لانا چاہتا تھا، آخر وہ ان کے گھر پر مہمان تھے۔ پلیز ڈیول، چھوڑ دو مجھے، میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہارے پیر پکڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو، پلیز بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں اس دنیا سے بہت دور چلا جاؤں گا، میں تمہاری دنیا سے بہت دور چلا جاؤں گا، لوگ مجھے ڈھونڈ نہیں پائیں گے، ایک دفعہ مجھے چھوڑ دو۔ وہ زمین پر پڑا بلک رہا تھا، تڑپ رہا تھا، جبکہ یارم سکون سے کرسی پر بیٹھا پیچھے کی طرف ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے میں ظالم تو نہیں ہوں راگھو، لیکن پھر بھی تمہارے جیسے لوگوں کو یوں تڑپتے دیکھ کر مجھے عجیب سا سکون ملتا ہے۔ اب دیکھو نا، تم زمین پر پڑے اس طرح سے رینگ رہے ہو، مجھے تم پر ترس نہیں آ رہا، شاید اس لیے کیونکہ تم ترس کھانے کے قابل ہی نہیں ہو، ہاں لیکن مجھے سکون مل رہا ہے، ایسا سکون جو روح کو اندر تک ٹھنڈک دے دے۔ تم جیسے لوگ شاید میرے جیسے کسی ڈون کے سکون کے لیے ہی پیدا ہوئے ہو۔ وہ اس کے پیر کے قریب سے گزرتے ہوئے سانپ کو دیکھ کر پرسکون انداز میں بولا تھا، جبکہ راگھو کی چیخیں ایک دفعہ پھر سے
ہال میں گونج رہی تھی، لیکن مجال تھی جو اس کی ایک بھی چیخ گھر کی در و دیوار تک پہنچی ہو۔ اس کی ساری چیخیں اسی 20 منٹ میں دم توڑ رہی تھی۔ اسے تڑپتے دیکھ کر یارم کو سکون مل رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے سے یہ کھیل جاری تھا۔ اسے اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ وہ جب بھی بور ہوتا تو نیچے راگھو کے پاس آ جاتا تھا اور راگھو اسے بہت اچھے طریقے سے انٹرٹین کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے سامنے خوب کرتب دکھا رہا تھا۔ اس کا اچھلنا کودنا اسے مزہ دے رہا تھا۔ کبھی وہ ایک طرف لوٹتا، کبھی دوسری طرف، کبھی وہ سانپ سے بچنے کی کوشش کرتا تو کبھی بچھوؤں کے ساتھ اس کی مزیدار حرکتیں شروع ہو جاتی۔ یارم کے ڈمپلز مسلسل نمایاں تھے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں وحشت کے ساتھ ساتھ ایک سکون بھی تھا۔ سامنے کا منظر اسے پوری طرح سے مطمئن کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے سامنے اسے اپنے بھگوان اور اس کے خدا کے واسطے بھی دے چکا تھا، لیکن یارم کاظمی ترس کھانا نہیں جانتا تھا۔ اسے اگر کچھ معلوم تھا تو صرف اتنا کہ اس نے دنیا میں ایسے لوگوں کو ختم کر کے اس دھرتی کا بوجھ کم کرنا ہے جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ جب راگھو کو زندہ سانس لیتے ہوئے دیکھتا تھا، اسے اپنی روح کی اٹکتی ہوئی سانسیں یاد آتی تھی۔ کتنی بے رحمی سے اس نے اس کی روح کی گردن پر چاقو چلایا تھا۔ وہ ہر چیز بھول سکتا تھا، لیکن یہ بات بھولنا اس کے بس میں ہی نہیں تھی۔ اس شخص نے کتنی سفاکی سے اس کی کل کائنات کو مٹانے کی کوشش کی تھی، اور وہ یہ امید کر رہا تھا کہ یارم کاظمی اسے چھوڑ دے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اسے تڑپ تڑپ کر مرنا تھا۔ کافی دیر شغل میلہ لگانے کے بعد وہ پرسکون سا اٹھ کر سیدھا ہوتا، اس کی گردن سے لپٹے ہوئے سانپ کو اتار کر جال میں ڈالنے لگا تھا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہو سکتا ہے میں شام کو تم سے ایک اور ملاقات کروں۔ وہ کیا ہے نا کہ میں یہاں پر کافی بور ہو رہا ہوں۔ شاید میں ابھی تک یہاں پر ایڈجسٹ نہیں کر سکا۔ اپنے کاموں کا وقت مجھے کہیں نہ کہیں تو گزارنا ہی ہے نا۔ خیر، میری بیوی اور میرا بچہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ مزید تمہارے ساتھ وقت برباد کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے معصوم دوستوں کو بھوک لگتی ہے تب مجھے یہاں آنا پڑتا ہے۔ پھر مجھے تمہاری بھوک کا بھی احساس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تم کچھ کھاؤ گے تبھی تو میرے یہ معصوم دوست کچھ کھائیں گے۔ اب نہ تو یہ کسی کو ڈسنے کے قابل ہیں اور نہ ہی کسی کی جان لینے کے، اسی لیے ان کی خوراک کا انتظام تو مجھے کرنا ہی پڑے گا، اور ان کی خوراک تم ہو، اسی لیے تمہاری خوراک کا خیال رکھنا مجھ پر فرض ہے، کیونکہ میں اپنے دوستوں کو بھوکا نہیں مرنے دے سکتا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے سارے دوستوں کو اٹھا اٹھا کر جار میں ڈالتا، اسے تفصیل سے بتا رہا تھا کہ وہ اب تک زندہ کیوں ہے۔ میرے یہ جو دوست ہیں نا راگھو، یہ بہت معصوم ہیں۔ اگر ان کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو یہ کسی کو ڈستے نہیں، لیکن یہ مردہ چیزوں کا شکار بھی نہیں کرتے۔ اگر تمہیں شارٹ میں بتاؤں تو اگر تم مر گئے تو یہ لوگ تمہیں منہ لگانا پسند نہیں کریں گے۔ اسی لیے میرے دوستوں کے لیے تمہارا زندہ رہنا بے حد ضروری ہے۔
تم کہیں اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہیں زندہ رکھ کر میں اپنا کوئی کام نکلوا رہا ہوں. نہیں، ہرگز نہیں. تم سانس لے رہے ہو تاکہ میرے یہ دوست بھوکے نہ مرے. تم سے کہیں زیادہ مجھے یہ عزیز ہیں. میں انہیں اپنے ساتھ اس لیے لے کر آیا ہوں کیونکہ میری ٹیم ان کا خیال نہیں رکھ سکتی اور یہ میری ذمہ داری ہے. اگر انہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں ملے گا تو انہیں شکار کرنا پڑے گا. وہ اس کے پاس بیٹھا اس کی ٹانگ پر ہوئے زخم سے چھوٹے سے زخم کی مرہم پٹی کر رہا تھا جو اس کے معصوم سے دوستوں نے اس کی ٹانگ پر بنائے تھے. میں تمہیں اذیت ناک موت دینا چاہتا ہوں راگھو شریواستو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں اپنی مرضی کے مطابق اب تک سزا نہیں دے پایا. وہ نفی میں سر ہلاتا اوپر کی طرف جانے لگا تھا. راگھو کی چیخوں کا سلسلہ ایک دفعہ پھر سے شروع ہو چکا تھا. اس کے جسم پر کئی زخم ہو چکے تھے جس پر یارم روز آ کر مرہم پٹی کرتا تھا. وہ تکلیف میں تھا، درد سے تڑپ رہا تھا، لیکن یارم کاظمی کے مطابق اب تک اسے اس کے مطابق سزا نہیں ملی تھی. اس کے درد کی کوئی انتہا نہ تھی، لیکن یہاں کسی کو پرواہ بھی نہ تھی. وہ اسے صرف اور صرف اس لیے زندہ رکھے ہوئے تھا کیونکہ یہاں پر اس کے ان پالتو کیڑے مکوڑوں کی خوراک نہیں تھی. یا تو وہ شکار کرتے تھے، اگر شکار نہ کریں تو انہیں ایک خاص خوراک چاہیے تھی. جب تک ان کا پیٹ بھرا رہتا تب تک وہ شکار نہیں کرتے تھے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے. لیکن یہ الگ بات تھی کہ وہ مردہ یا بے جان چیزوں کا شکار نہیں کرتے تھے. اس نے خاص قسم کے کیڑے مکوڑے پال رکھے تھے اور اس وقت راگھو شریواستو صرف اور صرف اس کے کیڑوں کی خوراک بنا ہوا تھا. وہ رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن اس کی آواز اس بیسمنٹ میں ہی کہیں دب کر ختم ہو جاتی. وہ جانتا تھا یہاں سے اوپر اس کی دنیا بسی ہوئی ہے، یارم کاظمی کا بچہ، اس کی بیوی، یہاں تک کہ اس کا پالتو جانور بھی اسی گھر میں رہتے ہیں. اگر وہ ایک بار یارم کی بیوی تک پہنچ جاتا تو ممکن تھا کہ وہ کسی طرح اس کو اپنے اوپر ترس کھانے پر مجبور کر لیتا. لیکن وہ یہاں سے نکلتا کیسے؟ اس کی ایک ایک سانس یارم کاظمی گن چکا تھا اور وہ اسے اپنی مرضی سے ایک دن کی چند سانسیں ادھار دے رہا تھا. وہ جب بھی نیچے آتا اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا اور پھر اس کے بعد اپنے پالتو کیڑوں مکوڑوں کو اس کے اوپر پھینک دیتا. اس کی چیخیں بیسمنٹ کی حدود سے ایک انچ بھی باہر نہ جا سکی. اس وقت بھی وہ تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا. یارم کاظمی اس کی مرہم پٹی کر کے جا چکا تھا کہ کل پھر سے اس نے آنا تھا اپنے دوستوں کو بھرپور غذا دینے کے لیے، اور اس کی خوراک راگھو شریواستو تھا. اس کی زندگی پچھتاوا بن چکی تھی، اس کی ایک ایک سانس پچھتاوا بن چکی تھی، لیکن وہ کچھ کرنے، کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا. اس نے جو کیا تھا وہ اس کے آگے آ رہا تھا، اس پر کوئی ترس نہیں کھا رہا تھا. تڑپ تڑپ کر اس کی سانسیں ختم ہو رہی تھی، وہ ختم ہو رہا تھا، بلکہ یارم کاظمی اسے ختم کر رہا تھا. وہ ایک ایک سانس گن رہا تھا، شاید وہ اس کی آخری سانس بھی گن چکا تھا. ہائے، بس ہو گئی ہے، بور نہیں کرا جا رہا. 1 گھنٹے کی ہو گئی ہے ریکارڈنگ. میں بور ہو رہی ہوں گائز،
کوئی نیٹ نہیں چل رہا، ہمارا ہر چیز بند ہوئی پڑی ہے، دعا کرو ہمارا نیٹ چل جائے۔ کبھی کبھی نا بجلی بھی لے جاتے ہیں تو زندگی اور بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے۔ پلیز آپ لوگ دعا کرنا کہ ہمارا نیٹ اپلوڈ ہوگی تو آپ لوگ بھی دعا کرو گے نا، ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب ہوگی جب نیٹ چلے گا۔ بس یار اللہ پاک خیر کرے، میں خود ہی اپنے لیے دعا کرتی ہوں یا اللہ جی نیٹ چل جائے۔ تو انشاءاللہ میں ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ نے 79 کر دیے ہوں گے تو اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ 79.5 پہ آئے گی، یعنی کہ 500 سبسکرائبر اور کرنے ہیں آپ نے، اور اسٹارٹنگ سے جو بھی ایپیسوڈز ڈیلیٹ ہوئی ہیں وہ آپ بھی دوبارہ سے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہی ہیں اس والے چینل پر، تو وہ بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ تو خیر یہ تھے آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔